الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، مگر اس کی 2 آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 46 نمبر پر تھی، تلاوت کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے۔ قیامت کے قرآن مجید میں کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے واقعہ، اور یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی۔ پست کرنے والی سے کیا مراد؟ کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، نافرمان ہیں اور مجرم ہیں، ان کو پست کرے گی اور جہنم میں ڈالے گی، اور جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کو بلند کرے گی اور جنتوں میں پہنچائے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے۔ جیسے آندھی میں مٹی اڑتی ہے چھوٹے چھوٹے ذرات بن کر، پہاڑ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذرات بن کر اڑیں گے ہوا میں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور دائیں والے، اور کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ان لوگوں کو دائیں ہاتھ والے کیوں کہا گیا؟ کہ یہ نیک لوگ ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں طرف سے ملے گا، اور یہ جنت میں جائیں گے۔ دائیں طرف اس لیے کہ دائیں طرف قوت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن جو ایمان کا نور ہوگا وہ انسان کے آگے اور دائیں طرف ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس لیے دائیں طرف والوں کو جنتی فرمایا گیا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے اور کیسے برے ہیں بائیں طرف والے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یمین کے مقابلے میں شمال کا لفظ آتا ہے بائیں طرف کا، اور میمنہ کے مقابلے میں میسرہ کا لفظ آتا ہے، مگر قرآن مجید نے میمنہ کے مقابلے میں مشأمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ مشأمہ کا لفظ شؤوم سے نکلا ہے، اور شؤوم کہتے ہیں بدبخت انسان کو۔ تو اللہ نے انہیں بائیں ہاتھ والے نہیں کہا، بدبخت کہا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں دوزخی جن پر نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، نہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ان کو ملی، نہ ان لوگوں کا کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق تھا، کسی حافظ کے ساتھ، عالم کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ، کہ وہ ان کی شفاعت کرتا۔ تو نہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، نہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوئی کہ اس کو سنت سے محبت ہوتی، نہ نیکوں کے ساتھ اس کو کوئی نسبت تھی۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے بدبخت لوگ کہا، یہ کم بخت ہیں، بدبخت ہیں، یہ جہنمی میں جانے کے قابل ہیں۔ والسابقون السابقون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، وہ مقرب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پر مقرب بندوں کا تذکرہ اللہ نے آخر پر کیا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ یہ وہ گروہ ہوگا جن کو قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ دھوپ میں نہیں ہوں گے بلکہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب لوگ قیامت کے دن خوف کی حالت میں ہوں گے، یہ خوشبو کے پہاڑوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے قیامت کا دن چھوٹا دن ہوگا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت کے سنت کے برابر ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نمازیں پڑھا کرتے تھے ان میں سب سے مختصر اور ہلکی نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہوتی تھی، یعنی اس کو مختصر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب 2 رکعت سنت پڑھنے کے برابر ان کو 50,000 سال کا دن محسوس ہوگا، جیسے تھوڑی دیر گزری ہے۔ تو چونکہ ان کے اوپر قیامت کے دن کی پریشانی کم ہوگی، اللہ نے ان کا تذکرہ آخر پہ کیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے شوق کی خاطر کہ پڑھنے والے کے دل میں شوق ہو کہ بھی اور کون سا گروہ ہوگا، ایک تو جنت والے ہوئے، ایک جہنم والے ہوئے، یہ تیسرا گروہ کون سا ہوگا، تو تشویق کے لیے اللہ نے ان کو آخر کے اوپر لکھا، والسابقون السابقون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، یہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے والوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں سے کم ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی امت کا جو اول حصہ ہے صحابہ تابعین کا، ان میں یہ بہت زیادہ ہوں گے، اور آخر والا حصہ چونکہ دجالی فتنے کے دور کا حصہ ہوگا، ان میں یہ لوگ کم ہوں گے۔ مگر اللہ نے ان کی تفصیل پہلے بتا دی، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یہ جڑاؤ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے۔ آدمی تو نیچے بھی بیٹھ سکتا ہے، اور عربوں میں نیچے بیٹھنے کی عادت تھی، لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے تخت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے جنتیوں کو آخرت کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے وہ نیچے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ بادشاہوں والے تخت بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اوپر وہ تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آمنے سامنے کا لفظ کیوں کہا کہ کئی مرتبہ لوگ آمنے سامنے ہوتے تو ہیں مگر دلوں میں رنجش ہوتی ہے، دلوں میں ایک دوسرے سے دود ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں، منہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ ان کے چونکہ دل صاف ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے انجوائے کر رہے ہوں گے، تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے بچے۔ یہ ولدان کا لفظ لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خدمت کے لیے لڑکیوں کو بنایا ہو اور مردوں کے لیے لڑکوں کو بنایا ہو۔ چھوٹے بچوں کو اللہ نے کیوں پسند کیا؟ کہ عام طور پر چھوٹے بچوں کی معصومیت کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چند دن پہلے ہمارے ملک میں سعودی عرب کے بادشاہ آئے، اب ایئرپورٹ پہ ہزاروں لوگ موجود تھے، لیکن ان کو پھول پیش کرنے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا گیا۔ تو بچوں کی معصومیت اور ان کا حسن و جمال بندے کو پسند آتا ہے۔ اب یہ مقربین خود بھی پانی پی سکتے ہیں، مگر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ خود پانی بھر کے نہیں پیتے، خود دام ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان چھوٹے بچوں کو خادم بنا دیا کہ جب انہوں نے شربت پینا ہوگا اشارہ کریں گے اور یہ ان کو بھر کے فوراً پیش کر دیا کریں گے۔ وہ اکواب و اباریک، پیالے اور جگ لیے ہوئے، وکاس من معین، اور جام صاف شراب کا۔ شراب سے مراد مشروب ہے یہاں پہ، جیسے ہمارے ہاں روح افزا، جام شیریں، یہ مشروبات ہیں، نشہ بھی نہیں دیتے اور مزہ بھی خوب دیتے ہیں۔ اسی طرح شراب طہور کہلاتی ہے کہ جو پاکیزہ شراب ہوگی، نہ انسان کے سر میں درد ہوگا، نہ انسان کا عقل میں فطور آئے گی، اور قیامت کے دن انسان اس کو انجوائے کرنے کے لیے پیے گا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ان کو درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ پھر اگر وہ مشروبات پئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون،
اور میوے کے جو چاہیں گے چن لیں گے، یعنی ڈرائی فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ پہلے میوے کھائیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر اس کے بعد وہ گوشت کھائیں گے پرندوں کا جو ان کو مرغوب ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی ہوائی جہاز میں مسافروں کو کھانے سے پہلے کچھ بادام، اخروٹ اور اس قسم کے میوے دیے جاتے ہیں۔ اس کو نام رکھا ہوا ہے ایپیٹائزر، کہ جی ان کے کھانے سے انسان کو اور بھوک لگتی ہے۔ تو یہ فاقہ 1400 سال پہلے جب انسان جانتا نہیں تھا، اس وقت نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جنت میں ان جنتیوں کو ایپیٹائزر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو گوشت دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پہلے گوشت کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ گوشت بھوک کو کم کرتا ہے، اور فاقہ کھانے سے بھوک زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی بھوک بڑھانی مقصد تھی کہ وہ شوق کے ساتھ پہلے فاقہ کھائیں، اس کے بعد وہ گوشت کھائیں۔ پھر جب انسان کھا پی لیتا ہے تو عام طور پر وہ لیٹنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ چنانچہ اصحاب یمین کو حور عین دی جائے گی، اور اس حور عین کی آگے 70,000 حوریں بھی ان کی نوکرانیاں ہوں گی۔ وہ اتنی افسر حور ہوگی، اس کی اپنی نوکرانیاں 70,000 حوریں ہوں گی۔ اب یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ مقربین کی بیویوں کے حسن کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، ان کے گھر کی جو ہیڈ ماسی تھی نا اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی جیسے موتی لپٹا ہوا ہوتا ہے کسی چیز میں۔ یہ مقربین کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیویوں کا تذکرہ غیر مردوں کے سامنے کیا جائے، تو اللہ نے یہ کہا کہ جب ان کی نوکرانیاں اتنی خوبصورت ہوں گی تو پھر جو مالکہ ہوں گی جنت کی، ان کا اپنا حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا، نیکیوں کا جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی لغو بات اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آئے گا اور الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ سلام سلام بولیں گے۔ چنانچہ مومن بھی ایک دوسرے کو سلام دیں گے، فرشتے بھی سلام دیں گے۔ سلام بما صبرتم نعم عقبی الدار، فرشتے یہ کہیں گے، اور مومن بھی ایک دوسرے کو سلام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان مومنوں کو سلام بھیجیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھا ہے کہ جیسے ایک بندے کو ٹیلی فون آتا ہے نا دوسرے کا، تو یہ جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فون آیا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو تحفے بھیجا کرے گے۔ عید کے دن جیسے عیدی کا پیکٹ آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عید کے دن تحفے بھیجیں گے۔ فرشتے آئیں گے، ہر بندے کو اس کا تحفہ دیں گے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہوگی کہ وہ جنتی خوش ہوگا، یہ تحفہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ اگر تحفہ بھیجیں گے تو جنتی کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے تحفے تحائف بھی ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام جنتیوں کی جنت کا تذکرہ کیا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، فلاں تو کیا بات ہے فلاں کی۔ جیسے حدیث زرع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَالِكْ وَمَا مالک، اور مالک کی تو کیا ہی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ والوں کی تو کیا ہی بات ہے، یہ تعریف کے الفاظ ہیں۔ فی صدر مخضود،
وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن بیریوں کے کانٹے نہیں ہوں گے. یہاں بیری کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دو درختوں کا تذکرہ کیا. ایک درخت جس کے پتے کارآمد ہوتے ہیں اور ایک درخت جس کے پھل کارآمد ہوتے ہیں. بیری کا درخت چونکہ کثرت سے اگا جاتا ہے ایسے علاقے میں جہاں گرمی ہو، پانی کم ہو، تو بیری کا درخت ڈھیٹ قسم کا درخت ہے، یہ اگاتا ہے. اب ایک آدمی جو دھوپ کے اندر ہو تو اس کو سایہ کی تلاش ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر بیری کا درخت بھی کہیں نظر آ جائے وہ اس کے سائے کو بھی غنیمت سمجھتا ہے اور اس کے نیچے پہنچتا ہے. تو عرب لوگ بیری کے درخت کے سائے کے نیچے آتے تھے اور پھر وہ اس کا پھل بھی استعمال کرتے تھے اور اس کی چھاؤں بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چھاؤں والے درخت کا تذکرہ پہلے کیا، پھر آگے فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے تہ بتہ. کیلے کے درخت کے پتے کا جو ہے کارآمد نہیں ہوتے، پھل کارآمد ہوتا ہے. تو اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اس درخت کا جس کے پتے کارآمد. ہم تو آج شیمپو استعمال کرتے ہیں نا، صابن استعمال کرتے ہیں. 1400 سال پہلے بدن دھونے کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا. چنانچہ فقہ کی کتابوں میں اب بھی لکھا ہے کہ مردے کے لیے اگر پانی گرم کرنا ہو تو اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں. تو یہ بیری کے پتے جو ہیں یہ صفائی میں کوئی اپنا ایفیکٹ رکھتے تھے، تو پہلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. تو دو پھلوں کا تذکرہ، دو درختوں کا تذکرہ کیا. ایک درخت جس کی پتے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں، ایک درخت جس کے پھل زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں. تو دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے سب کا ہی تذکرہ کر دیا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں انگور کا تذکرہ کیا ہے اور انار کا تذکرہ کیا ہے، عنب کا اور رمان کا. کیونکہ انگور چھوٹا پھل ہے اور انار جو ہے وہ بڑا پھل ہے. تو چھوٹے پھل اور بڑے پھل کا تذکرہ کر کے گویا باقی تمام پھلوں کا تذکرہ اس کے اندر سمٹ گیا. اس کی مثال مفسرین نے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. اب دیکھو مشرقین اور مغربین کا تذکرہ کر کے باقی ساری دنیا اسی کے اندر سمٹ گئی. تو اللہ نے دو درختوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ باقی سب درخت اس کے اندر آ گئے. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. ختم ہوں گے اس سے کیا مراد؟ ہمارے یہاں موسم تبدیل ہو جاتا ہے. چنانچہ عام گرمیوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں نہیں ہوتا. کنو سردیوں میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں نہیں ہوتے. اچھا بھلا درخت جو پھل سے بھرا ہوتا ہے، موسم کے بدلنے سے اس کا پھل ختم ہو جاتا ہے. جنت میں چونکہ ہمیشہ موسم ایک رہے گا، اس لیے جنت کا پھل کبھی نہیں مقطوع ہوگا. اگر وہاں کوئی پھل لگا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ لگا رہے گا. ایسا موسم نہیں آئے گا جی کہ اس موسم میں یہ پھل نہیں ہوتا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جنتی پھل ایسے ہوں گے، کوئی بندہ ایک پھل توڑے گا نا تو اس جگہ اسی جیسا دوسرا پھل اور آ جائے گا. دنیا میں تو پھل توڑ لو تو درخت خالی ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ایک پھل توڑیں گے دوسرا پھل اللہ پھر لگا دیں گے. اور دنیا میں انسان منع کرتا ہے بھئی درخت کا پھل نہ توڑنا، تھوڑا ہے ختم ہو جائے گا. تو مالک کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، لہذا پھل ہو بھی تو ممنوع ہوتا ہے. جنت میں پھلوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ کو کمی کا کوئی اندیشہ نہیں، اس لیے جنت کے پھل ممنوع بھی نہیں ہوں گے. نہ مقطوع ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے. مقطوع نہیں ہوں گے کہ موسم نہیں بدلے گا، اور ممنوع نہیں ہوں گے کہ مالک کو کمی کا ڈر نہیں ہوگا. وفرش مرفوعہ، اور ان کے بچھونے اونچے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا اور ان کو ہم نے کنواری کر دیا. چنانچہ جتنی عورتیں بھی جنتیوں کی جنت میں جائیں گی وہ دنیا میں تو بوڑھی ہوں گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گی، جو مرضی ہوں گی، لیکن جب جنت میں جائیں گی تو ان کو اللہ جوان بنا دیں گے. ہم عمر اور دل ربا کر دیں گے. عرباً اترابا،
عرون کہتے ہیں دل ربا کو، اور اترابا کہتے ہیں ہم عمر کو. وہ جنتیوں کی ہم عمر بھی ہوں گی اور دل ربا بھی ہوں گی. لأصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں فرماتے ہیں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. یہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا، یہ پہلے والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے. ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس دور کے لوگوں کو بھی جنت میں زیادہ پہنچانے کی خوشخبری عطا فرما دی. اب اس دور کے لوگ جو فتنے کے دور کے لوگ ہیں، دجالی دور کے لوگ ہیں، یہ جنت میں زیادہ کیسے جائیں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی 3 وجہ بنے گی. ایک وجہ تو یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے وعدے فرما دیے کہ میں آپ کی امت کے لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں پہنچا دوں گا. ان کا عمل نہیں ہوگا کوئی، اپنی رحمت سے. چنانچہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ میں وعدہ فرمایا کہ میں 3 لپٹیں بھر کے نکالوں گا جہنم سے اور ان کو بلا کسی عمل کے جنت عطا فرما دوں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ لپ بھریں گے. لپ بھرنا کہتے ہیں اس کو، فرض کرو کہ یہاں پر گندم پڑی ہے تو میں ایسے کر کے لپ بھر لوں تو ہزاروں گندم کے دانے تو میری لپ میں آ جائیں گے. ایک چھوٹا سا بندہ اگر اس کی لپ میں ہزاروں دانے آ گئے ہیں تو آپ سوچئے اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. کھرب ہا کھرب لوگ جہنم سے نکل کے ان کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے. جب ان کو جنت میں اللہ بھیجیں گے تو ان کے ماتھے پر اللہ ایک مہر لگوا دیں گے اور اس پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمان، کہ یہ رحمان کی رحمت سے جنت پہنچے ہیں. یعنی یہ رعایتی پاس ہیں، خود پاس نہیں ہوئے، رعایتی پاس لوگ ہیں. چنانچہ یہ اتقاء الرحمان جنت میں رہیں گے تو باقی جنتی ان سے مذاق کیا کریں گے کہ ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا جنت آ گئے اور آپ تو وایا جہنم آئے ہیں، آپ کی تو مہر سے لگتا ہے، آپ تو جہنم کو بھی دیکھ کے آئے ہیں. تو ان کو اس وقت جو ہے نا اس پر ندامت ہوگی کہ کیوں نام لیتے ہیں جہنم کا. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمان سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت پہنچا ہی دیا، اب اس مہر کو ختم کر دیجئے تاکہ ہمیں دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں. تو اللہ اپنے فضل سے ان کی لگی مہر کے نشان کو غائب کر دیں گے. یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میں اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے جنت کی نعمتیں طلب کر سکوں، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے اتقاء الرحمان کو جنت میں پہنچائیں گے مجھے بھی اللہ ان میں شامل فرما لینا. اللہ ہمیں بھی اپنے ان اتقاء الرحمان بندوں میں شامل فرما لے اور اپنے فضل سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. یہ جو اصحاب یمین ہوں گے یہ پہلے دور والوں میں بھی بہت زیادہ اور آخر دور والوں میں بھی بہت زیادہ. آخر دور میں زیادہ ہونے کی 3 وجوہات ہوں گی. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور نیک لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بھی جنت جائیں گے. جیسے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 بندوں کی شفاعت کا حکم دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. عالم کو اللہ تعالیٰ 400 بندوں کی شفاعت کا حکم دیں گے. اور اولیاء اللہ کے لیے تو معاملہ ہی اور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے یدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنے عظمت والے لوگ ہوں گے ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوگی. کیوں ایسا ہوگا کہ اللہ کے ہاں قانون ہے المرء مع من احبا، بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو نیکوں سے اللہ والوں سے محبت کریں گے اس محبت کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے.
ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ لیکن نبی میرے پاس تو زیادہ نفل اور صدقہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اگر تو یہ کہہ دیتا تو یہ عمل ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھے بھی جنت عطا فرما دیتے۔ تو بھئی دل میں یہ پکی بات رکھے، ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما کر ہمیں قیامت کے دن اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور برے بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، بظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ انسان جب آگ کے قریب ہوتا ہے نا تو گرم لو ہوتی ہے، اور یہ لو انسان کے جسم میں چبھتی ہے، جیسے زہر جسم کے اندر داخل ہوتی ہے نا چبھتی ہے، اسی طرح گرم ہوا بھی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں کسی کام کے لیے شہر گیا تو ایسی دھوپ تھی کہ لگتا تھا کہ میرے جسم کے اندر جا رہی ہے، داخل ہو رہی ہے۔ آج کل کی دھوپ بھی ایسی ہے، اندر داخل ہونے والی۔ اسی طرح کی وہ آگ ہوگی جو انسان کے جسم کے اندر داخل ہوگی، اور پھر اس کے اوپر پینے کو جو پانی ملے گا تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب انسان آگ میں ہو، گرمی میں ہو، جھلس رہا ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ملے، لیکن ان کو ٹھنڈا پانی اللہ نہیں دیں گے، کھولتا ہوا پانی دیں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو جہنمی ہے نا، یہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، مال پیسے والے تھے اور منمانیاں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بڑے بھاری گناہوں کے اوپر اصرار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان کو کہ اگلے اور پچھلے سارے لمجموعون، اللہ ان کو جمع کریں گے، إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، قیامت کے دن جو مقررہ دن ہے، کہ تمہارے اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں سب کو اللہ قیامت کے دن جمع کریں گے۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ وہ چیز بن گئی تو دوبارہ اس کو وجود میں لانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ انسان خود تو نہیں پیدا ہوا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا کیا، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ دہریے جب کہیں بحث کریں تو آپ ان کو پہلے پوائنٹ پہ پکڑیں کہ سب سے پہلے کیا تھا، وہ کہیں گے جی سب سے پہلے مادہ تھا۔ بھئی مادہ کہاں سے آ گیا؟ پھر مادے سے آگے سب کچھ بن گیا، تو پہلے پوائنٹ پہ پکڑے ہوئے مادہ کیوں تھا پہلے؟ وہ کہیں گے جی کہ ہم فرض کرتے ہیں مادہ تھا۔ بھئی تم فرض کر رہے ہو مادہ تھا تو ہم نہیں فرض کر سکتے تھے، اللہ پہلے سے تھا، اور ہمارا تصور تمہارے تصور سے زیادہ اعلیٰ۔ تمہارا مادہ اندھا، ہمارا خدا دیکھنے والا، تمہارا مادہ مردہ، ہمارا خدا زندہ، تمہارا مادہ نہ سننے والا، ہمارا خدا سننے والا، ہمارا خدا عقل والا، تمہارا مادہ بے عقل۔ اب بے عقل مادے سے عقل والا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو دو پوائنٹ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے کیا تھا، اس پوائنٹ پہ پکڑیں کہ کیوں یہ تصور کر رہے ہو، اور اگر تھا
تو مادہ تو بے عقل ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے. اس بے عقل بے جان مادے سے ایک جاندار، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، سوچنے سمجھنے والا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا جواب ان کے پاس پھر کوئی نہیں ہوتا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک مرتبہ ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ طے پایا. اب دہریہ تو اپنے وقت پہ پہنچ گیا، لیکن امام صاحب وقت پہ نہ آئے. تو دہریے نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھا میرے سامنے آنے سے گھبرا گئے، ڈر گئے، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں تو وقت پہ آ گیا ہوں اور یہ وقت پہ نہیں آئے. لوگ بھی بڑے پریشان کہ امام صاحب کیوں لیٹ ہو گئے. بہرحال کافی دیر ہو گئی، 15-20 منٹ سمجھ لیں، تو امام صاحب بھی آ گئے. تو دہریے نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ اپنی ہار کا اعلان کر دیں کہ آپ ہار گئے اور میں جیت گیا. تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی میری ایک وجہ بن گئی تھی، آپ وجہ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے دیں. تو لوگوں نے کہا ہاں وجہ تو سننی چاہیے نا کہ لیٹ ہوئے تو کیوں ہوئے. امام صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر سے وقت پہ چل پڑا تھا یہاں آنے کے لیے. راستے میں ایک دریا تھا جس کے اوپر پل نہیں تھی، کشتی پہ اس کو عبور کرنا تھا، اور دریا میں کشتی بھی نہیں تھی. تو میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کشتی کہیں سے آئے اور میں دریا عبور کر کے مناظرے کے لیے جاؤں. اچانک میں نے دیکھا ایک درخت جو تھا وہ کٹ گیا اور اس کے پھٹے بن گئے، تختے بن گئے، اور وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور ایک کشتی بن گئی، اور وہ کشتی دریا میں آئی اور چلنی شروع ہو گئی. اس کشتی پہ بیٹھ کے میں نے دریا پار کیا اور یہاں آیا ہوں. جب امام صاحب نے یہ کہا تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ دیکھو ان کی تو عقل ہی معاف ہو گئی. کیوں بھائی؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت جو ہے خود بخود تختے بن جائے اور تختے جڑ کے کشتی بن جائے اور کشتی خود بخود چلنا شروع کر دے، کوئی ملا ہی نہ ہو اس کا. تو امام صاحب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، کوئی اس کو چلانے والا ہونا چاہیے، خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا. امام صاحب نے کہا اچھا پھر تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی، اس کا بھی تو کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہونا چاہیے. تو اس دہریے کو ماننا پڑا کہ ہاں واقعی اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ بنانے والا اللہ ہے. پھر اس دہریے نے کہا کہ اچھا مجھے چند سوالوں کا جواب دیں. امام صاحب نے کہا کون سے؟ کہنے لگا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین تھی، اس سے پہلے زمین آسمان، پھر اس سے پہلے یہ، اس سے پہلے یہ، اور اس سے پہلے اللہ تھا. تو مجھے جواب دیں اللہ سے پہلے کون تھا؟ مجھے یہ جواب دیں کہ اللہ سے پہلے کون تھا. تو امام صاحب نے کہا آپ گنتی جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. امام صاحب نے کہا گنو. اس نے کہا 1 2 3 4 5. امام صاحب نے کہا 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، اس سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1. امام صاحب نے کہا 1 سے پہلے گنو. کہتے ہیں جی شروع یہیں سے ہوتی ہے. امام صاحب نے کہا دیکھو یہ گنتی مخلوق چیز ہے، اب یہ 1 سے شروع کر کے آگے گنتے، پیچھے نہیں گنتے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات جو بنی تو اللہ سے یہ شروع ہوئی، اللہ نے بنائی، ہم آگے چلتے ہیں پیچھے نہیں چلتے، ورنہ پیچھے چلیں گے تو کوئی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. اس سے پہلے کون تھا؟ اللہ. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ تو پوچھتے چلے جائیں گے تو سوال ختم ہی نہیں ہوگا، تو کہیں تو رکنا پڑے گا نا. اسی طرح ہم گنتی گنتے ہوئے 1 سے شروع کرتے ہیں تو ہم مخلوق کو بھی اگر شروع کریں گے کہ کیسے بنی تو 1 سے شروع کریں گے. اللہ تھا، اس نے مخلوق کو پیدا کر دیا. پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرف دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور اس کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس شعلے کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی ہر طرف ہے، کیونکہ اس کی روشنی تو ہر طرف جا رہی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف روشنی جا رہی ہے، تو میں تعین نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ تو ہر طرف ہے.
امام صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ مخلوق چیز ہے، اس کا روشنی کا چہرہ اگر ہر طرف ہے تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق ہے، اس کا بھی چہرہ ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے دودھ کا ایک پیالہ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ یہ بتاؤ اس دودھ میں مکھن ہے؟ اس نے کہا ہے۔ امام صاحب نے کہا بتاؤ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی سارے دودھ میں مکھن ہے۔ امام صاحب نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کس جگہ پہ ہے کس جگہ پہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں تعین نہیں کر سکتا، ہر جگہ پہ مکھن ہے، اس کے ایک ایک قطرے کے اندر مکھن ہے۔ امام صاحب نے کہا دیکھو مخلوق چیز ہے اور تم اس کو الگ نہیں کر سکتے، کہتے ہو کہ ایک ایک قطرے کے اندر مکھن سمویا ہوا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ اس کائنات کا مالک ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی ہر جگہ کے اندر اس کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے دے۔ امام صاحب نے کہا کون سا؟ کہنے لگا آخری سوال یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا اس کا جواب میں تب دوں گا جب تم اسٹیج سے اتر کے نیچے میرے سامنے کھڑے ہو۔ تو وہ دہریہ اسٹیج سے اتر کے امام صاحب کے سامنے نیچے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں، جو اونچے ہیں ان کو نیچے لے جا رہے ہیں، جو نیچے ہیں ان کو اوپر لا رہے ہیں۔ اللہ ہر وقت یہی کرتے ہیں، کئی عزت والوں کو اللہ ذلت دے رہے ہوتے ہیں اور کئی ذلت والوں کو اللہ عزتیں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر والوں کو نیچے لاتے ہیں، نیچے والوں کو اوپر لاتے ہیں۔ تو دہریہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ نے میرا اللہ کے بارے میں جو تصور تھا وہ ٹھیک کر دیا، میں بھی اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت غصے کے ساتھ ان جہنمیوں سے خطاب فرماتے ہیں، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے بھٹکے ہوئے اور جھوٹے لوگوں، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور پھر اس سے تم اپنے پیٹ کو بھر لو گے۔ زقوم کا پودا ہوتا ہے جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، وہ انسان جب کھائے گا تو اس کے گلے میں جا کے پھنس جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، تو پھر اس کو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوگی، مگر پینے کے لیے ان کو غسلین پیش کیا جائے گا۔ غسلین جہنمیوں کے خون اور پیپ سے جو مائع جو جمع کریں گے اس کو گرم کر کے پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ زخم کے اندر جو پیپ ہوتی ہے وہ بہت بدبودار ہوتی ہے، اب اتنا بدبودار مشروب جب پینے کو دیا جائے گا تو وہ اس کو پئیں گے، اس لیے کہ پیاس اتنی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم، ان کو گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، فشاربون شرب الہیم، اور وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے۔ اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے نا اور اس کو پانی مل جائے تو پیتے ہوئے وہ آواز نکالتا ہے، یعنی پانی پینے کی آواز، اس کو ہیم کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ سڑ سڑ پانی پیتے ہیں، چبڑ چبڑ کھاتے ہیں، اسی طرح اونٹ جو ہے وہ ہیم کی آواز کے ساتھ پانی پیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی گرم چیز تمہیں پینے کے لیے دی جائے گی اور تمہیں اتنی پیاس ہوگی کہ تم پیاسے اونٹ کی طرح اس کو پیو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کیوں اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق نہیں کرتے؟ یہاں تک تو جنتیوں کے، جہنمیوں کے اور مقربین کے گروہوں کا تذکرہ تھا۔ اچھا، 3 گروہ بنانے میں اللہ کی رحمت کا یعنی اظہار زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے جی قیامت کے دن انسانوں کے گروہ کتنے ہوں گے،
اور جی 3 ہوں گے. کتنے گروہ جنت میں جائیں گے؟ جی 2 گروہ جنت میں جائیں گے. جہنم میں کتنے جائیں گے؟ 1 گروہ جہنم میں جائے گا. اب بھائی 2 گروہ اگر جنت میں جائیں گے اور 1 گروہ جہنم میں جائے گا تو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، ورنہ 2 کا بھی کر سکتے تھے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال ختم. یا اللہ 4 گروہوں کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، اصحاب الیمین اور اس میں خاص جو سابقین ہیں، اور پھر جہنمی، اور جہنم میں بھی ایک خاص حصہ بنا دیتے جو بڑے مجرم ہیں، جیسے فرعون، حامان، شداد، نمرود، شیطان. ان کے لیے اللہ جہنم میں ایک خاص سیل بنا دیتے، تو جہنم کے بھی 2 حصے ہوتے، تو 4 ہو جاتے، تو 2 جنت میں جاتے، 2 جہنم میں جاتے، پھر بھی رحمت کا غلبہ سامنے نہ آتا. تو 3 گروہ بنانے میں اللہ کی رحمت کا اظہار زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت لے گئی. اب یہ 3 گروہ کا بنانا بھی اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے زیادہ لوگوں کو جنت بھیجیں گے اور تھوڑے لوگوں کو جہنم بھیجیں گے. ویسے بھی دستور ہے، جس طرف مجمع زیادہ جانا ہو نا ادھر دروازے زیادہ رکھوائے جاتے ہیں، اور جدھر مجمع میں تھوڑا جانا ہو وہاں دروازے تھوڑے رکھوائے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، لہا 7 ابواب، اور جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے زیادہ اس لیے بنائے کہ اللہ جانتے تھے میں نے اپنی رحمت سے زیادہ بندوں کو جنت میں بھیجنا ہے، تو جنت کے دروازے زیادہ بنائے اور جہنم کے دروازے تھوڑے بنائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں 4 دلائل دیتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. 2 دلائل ہیں بیج کے بارے میں. ایک بیج انسان کا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، تم غور کرتے ہو اس پر جو پانی تم پہنچاتے ہو. یعنی عورت کے رحم میں بچہ ہوتا ہے نا، تو وہاں جو پانی پہنچتا ہے جس کو مادہ تولید کہتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اسے بناتے ہو یا ہم اسے بناتے ہیں. انسان کا جو مادہ تولید ہے وہ پانی نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، ان کو سپرم کہتے ہیں، اور وہ ایک بندے کے مادے میں ایک وقت میں تقریباً 2 کروڑ نکلتے ہیں، اور ایک جراثیم نے بچہ بننا ہوتا ہے. اب آپ سوچئے انسان کی کیا حیثیت ہے کہ 2 کروڑ جراثیم تھے، ان میں سے ایک جراثیم ایک بندہ بنا، اور یہ بندہ پھر اپنی بڑائی کی باتیں کرتا ہے. بھئی تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ 2 کروڑ یعنی سپرم میں سے ایک سپرم نے بچہ بنانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ سپرم تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ ساری دنیا جمع ہو جائے وہ سپرم نہیں بنا سکتی. چنانچہ آج کل اتنا سائنسی دور ہے، جس مرد کے سپرم کم ہوں دوائی سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جس کے کمزور ہوں وہ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن جس بندے کے سپرم 0 ہوں وہ نئے سرے سے نہیں بن سکتے. چنانچہ ہمارے پاس سینکڑوں لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے سپرم 0 ہیں، ویسے صحت مند ہوتے ہیں، بیوی بھی صحت مند ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں جی کیا کریں، سپرم نئے سرے سے تو ہم نہیں بنا سکتے. تو دیکھو 1400 سال پہلے جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی کوئی خاص چیز ہے، اللہ نے اس وقت دلیل دی کہ یہ بتاؤ کہ تم باتیں کرتے ہو کہ یہ کائنات خود پیدا ہوئی، یہ بتاؤ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو جراثیم ہے وہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. جب وہ جراثیم اللہ بناتا ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے والا کون ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ نے ایسی دلیل دی کہ منہ بند کر دیے، کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے. کوئی بڑے سے بڑے دہریہ آئے اس کو پوچھیں کہ بتاؤ بھائی سپرم کون بناتا ہے، وہ کہے گا جی کہ یہ تو انسان کے جسم میں خود بخود بنتے ہیں. بھائی خود بخود نہیں بنتے، اللہ بناتا ہے ان کو. پھر دوسری دلیل اللہ نے دی
کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں، کوئی ہم سے پہلے نہیں تھا کہ کوئی ہم سے پہلے تھا اور اس نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے ہم تھے۔ کائنات میں سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا، اور اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم پہلی بار پیدائش کو جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس کے جو اثرات ہوں یا اجزاء ہوں ان کو پھر جمع کر کے دوبارہ بنا دینا یہ تو بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہم نے اس انسان کو خود پیدا کر دیا، اب قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو اس کے اجزاء کو ہم جمع کریں گے، اس لیے اللہ نے مجموعون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مجموعون کے لفظ نے سارے سوالات کا جواب دے دیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی کے اجزاء ہیں، ہم ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے اس بندے کو کھڑا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ دوسری مثال دیتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟ انسان بیج زمین میں ڈالتا ہے تو اس بیج میں سے جو پودا پھوٹتا ہے اس کو کون جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ تو منو مٹی کے نیچے دب چکا ہوتا ہے، مگر اس کی کوپل کو کون سکھاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر کر باہر نکلتی ہے؟ بندہ یہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کھیتی کرتا ہے اور سارے بیج جو ہے زمین میں ختم ہو جاتے ہیں، اگتے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ شوق ہوا کہ ہم یہاں پر سیڈ لیس واٹر میلن لگائیں، یعنی ایسا تربوز جس کے بیج نہیں ہوتے۔ تو ہم نے باہر ملک سے اس کے بیج منگائے اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی اس کو تم کاشت کرو۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے آدھا ایکڑ زمین میں بیج ڈالا اور بیج اگے ہی نہیں، زمین کے اندر ہی پڑے پڑے ختم ہو گئے، اور ہم پریشان کہ دیکھو اتنا خرچہ بھی کیا اور فصل اگی ہی نہیں۔ پھر ایک سویٹ کارن کا بیج آیا ہمارے پاس، وہ مکئی تھی مگر بڑی میٹھی تھی، لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی ایک نئی چیز ہے، ذرا خیال رکھنا اور اس کو کاشت کرنا۔ ہم نے اس کو بھی کاشت کیا، وہ بھی بیج زمین میں پڑے رہے، اگے ہی نہیں، ایک پودا ہی نہیں اگا۔ اب اللہ جب تک اس کو زمین سے نہ نکالے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے یہ خود تجربہ کیا کہ ہم بیج ڈالنے کے بعد عاجز تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اسی منظر کو بیان فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم رہو باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ انا لمغرمون، ہم تو تاوان میں پڑ گئے، یعنی ہمیں تو چٹی پڑ گئی، جو بیج کے پیسے تھے وہ بھی ہمارے سر قرضہ چڑھ گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ دو مثالیں دی ہیں کہ انسان کا بیج جو سپرم ہے اس کو کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ بناتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تم بیج زمین میں ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو واقعی اس کو اللہ ہی اگاتا ہے، اگر اللہ اس کو نہ اگائے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دو اور چیزوں سے مثال دی، ایک پانی کی اور ایک آگ کی۔ چونکہ انسان جو کھانا پینا استعمال کرتا ہے اس میں پانی اور آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر ہمارے کھانے میں پانی نہ ہو تو ہم تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ہمارا تو گلا ہی چوک ہو جائے گا۔ دو لقمے لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی پانی لاؤ اور ٹھنڈا پانی لاؤ، اور پیپسی لاؤ اور ٹھنڈی پیپسی لاؤ۔
تو پانی کے بغیر کھانا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو تم بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اب جو بارش برستی ہے تو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم اگر چاہتے تو اس پانی کو کھاری بنا دیتے. اگر بارش سے کھاری پانی برستا تو کھاری پانی سے تو ہماری زمین کی فصل نہ ہوتی، پھر ہم کیا کرتے؟ تو اب ایسا صاف ستھرا پانی کون برساتا ہے؟ جب اللہ برساتا ہے تو پھر کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہوا؟ اللہ ہوا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ آگ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اب آپ بتائیں گھر میں اگر چولہا نہ ہو تو کھانے بن سکتے ہیں؟ بڑے بڑے گھرانوں میں اگر ان کے اوون خراب ہو جائے نا، یا ان کے یہ گیس کے چولہے فلاں چولہے تو گھروں میں کھانے نہیں بنتے. کہتے ہیں جی کیا کریں چولہا کام نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آگ بنائی، اس آگ پہ ہم کھانے بناتے بھی ہیں، سوپ بھی بنتے ہیں، مرغے چرغے بھی بنتے ہیں، اور پلاؤ پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، اور ہم پھر ان جو ہے وہ کھانوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر آگ نہ ہوتی تو آپ سوچئے چائے کیسے بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 جو ہے وہ دلائل دیے. ایک، انسان کے پیدا ہونے کا جو جراثیم ہے وہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. دوسرا فرمایا کہ تم جو بیج زمین میں ڈالتے ہو اس بیج کو کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں. اگر اللہ نہ اگائے اور بیج زمین کے اندر پڑا پڑا خراب ہو جائے تو تمہاری کھیتی نہیں اگ سکتی. پھر اللہ نے اس کے بعد 2 اور نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک پانی کا اور ایک آگ کا. اور پانی اور آگ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. اگر اللہ بادلوں سے کھاری پانی برسا دیتے تو ہماری فصلوں کا کیا بنتا؟ ہم پانی پینے کو کہاں سے لیتے؟ اللہ صاف پانی برساتے ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہماری فصلیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہم پر احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ آگ کون جلاتا ہے؟ اللہ جلاتے ہیں. اگر آگ نہ جلتی تو ہمارے کھانے پینے نہ ہوتے، ہم مشکل میں پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پانی بھی دیا، آگ بھی دی، اور اللہ نے ہمارے لیے فصلوں کو بھی جو ہے نا وہ پیدا کیا. اور اللہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اولادوں کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے کہ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے تو لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں، ہم منع تو نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ ہے، ذرا سن لیجئے. کروموسوم ہوتے ہیں مرد میں بھی عورت میں بھی. مرد میں کروموسوم ہوتے ہیں ایکس وائی، اور عورت میں کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس. 23 کروموسوم اس میں، 23 اس میں. جب بچہ بننا ہوتا ہے تو عورت کے کروموسوم بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ایکس الگ ہو جاتا ہے، ایکس الگ ہو جاتا ہے، 2 حصے ہو جاتے ہیں. مرد کے کروموسوم کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایکس الگ وائی الگ. اب 2 حصے ایکس ایکس کے عورت کی طرف سے اور 2 حصے ایکس وائی کے مرد کی طرف سے. ان 4 میں سے 2 نے آپس میں بانڈ بنانا ہوتا ہے. اگر ادھر کا ایکس ادھر کے ایکس کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹی ہوتی ہے، اور اگر ادھر کا ایکس وائی کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹا ہوتا ہے. انسان نے سائنسی طور پہ اس راز کو سمجھ لیا. اب وہ ٹیسٹ ٹیوب میں کیا کرتے ہیں کہ عورت کے جو 2 حصے ہوتے ہیں نا ایکس ایکس، تو ان کو تو رہنے دیتے ہیں، مگر مرد کے جو حصے ہوتے ہیں نا ایکس اور وائی، اس میں سے ایکس پارٹ کو ضائع کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، صرف وائی رہ جاتا ہے. اب جب وائی رہ گیا تو وائی جب ایکس کے ساتھ جڑے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھ کے
اگر بندہ تھوڑا آگے پیچھے کر لیتا ہے تو یہ بندے کا کمال نہیں ہے، بندے کا نہیں، اللہ کا کمال ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے۔ تم اس قانون سے ہٹ کے کوئی اور قانون بناتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جی آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے قانون کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ اب کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے جس نے قانون کو بنایا۔ بہرحال ایک بات میں آج مجمع میں اور بھی کہنا پسند کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اولاد کا ہونا ہی بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بیٹیوں کے ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ جی بیٹا ہو، تو وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں کھجوریں دم کر کے دیں، ہمیں کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے۔ اور بعض اوقات واقعی ضرورت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے اللہ میرا بیٹا دے دے۔ ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ یہاں شوگر مل میں ایک جنرل مینیجر تھے، کرنل صاحب، اچھے آدمی تھے، ان کی عمر کوئی 65 سال تھی۔ ایک دن میں ان کے دفتر میں گیا تو وہ آنسوں سے بیٹھے رو رہے تھے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا سر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دیں، اب میری بڑی بیٹی 25 سال کی ہے، چھوٹی 20 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 15-16 سال کی ہے، اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ 10 سال کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جو ابھی 2-3 سال کا ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ تو بیٹا تو ہے مگر چھوٹا ہے۔ اور کل مجھے پٹواری نے بتایا کہ میری اتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، تو میرے بھائی پٹواری کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے کہ جی اس کی تو بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے نہیں جو جائیداد کو سنبھالے گا، تو اس کے مرتے ہی ہم ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے، چونکہ ہمارے بیٹے ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر مجھے پہلے بیٹا دے دیتے، آج میرا بیٹا 25 سال کی عمر کا ہوتا تو وہ میرے بعد میری جائیداد سنبھال سکتا، چھوٹا ہے اب تو وہ نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کئی دفعہ گھرانوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کا ہونا ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ بیٹا باپ کا نام بھی آگے چلاتا ہے اور باپ کی ہر چیز کا وارث بھی آگے بنتا ہے، عورت وارث نہیں بن سکتی۔ اسی لیے انبیاء کرام نے بھی بیٹے ہونے کے لیے دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو انبیاء نے بھی دعا مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ نعمت ایسی ہے کہ بندہ کئی دفعہ اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہماری ایک شاگردہ تھی، عالمہ تھی، ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کرنے والی۔ اب اس کی شادی ہوئی، پہلی بیٹی ہو گئی، پھر شادی ہوئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ اب جب دوسری بیٹی ہو گئی تو ساس نے گھر کے اندر تماشا کر دیا، طوفان مچا دیا کہ جی اب اگر تیری تیسری بیٹی ہو گئی تو میں نے بیٹے کی شادی اور کر دینی ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے، تو دفع ہو یہاں سے۔ اب وہ نیک بچی پریشان کہ خامن مجھ سے خوش ہے اور میں گھر کو اچھے طریقے سے چلا بھی رہی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، صرف اس لیے طلاق ہو رہی ہے کہ میری بیٹیاں ہوتی ہیں، اب میرے بس میں تو کوئی نہیں، تو میں کیا کروں۔ ہم حج کے موقع پہ تھے تو وہاں وہ میری اہلیہ کے پاس آئی اور بہت روئی کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، مجھے طلاق ہو جائے گی اور میں دین کا کام کرنے والی عورت ہوں اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو مجھے اہلیہ نے کہا کہ یہ بچی تو بہت رو رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ حج پہ آئی ہو، یہ جو ملتزم ہے نا، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو رات میں دن میں کہیں ٹائم ملے تو ملتزم سے لپٹ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کر لیں گے۔ اس بچی کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی شان کہ وہ رات کے وقت میں جب لوگ نہیں ہوتے یا ایسا وقت جب صرف عورتیں ہوتی ہیں ملتزم کے اوپر، وہ ملتزم پہ لپٹ کے دعا مانگی، اللہ نے اگلی دفعہ اس کو بیٹا عطا فرما دیا اور اس کا گھر آباد ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، کئی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم بڑی فکر میں تھے
کہ یہ نعمت اللہ کیسے دیتے ہیں ہمیں اس راز کا پتہ چلے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عاجز کو چھوارے دم کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور ان چھواروں کے دم کرنے سے 50% بیٹے ہو جاتے تھے. یعنی اس کا رزلٹ جو تھا نا وہ 50% تھا. اور ہم اس پہ بھی خوش تھے کہ الحمدللہ 100 میں سے 50 کے ہاں تو بیٹے ہو جاتے ہیں نا, اور لوگ بھی خوش ہوتے تھے. امریکہ اور کینیڈا سے میڈیکل ڈاکٹر عورتیں جو تھیں وہ آ کے چھوارے دم کروا کے لے جاتی تھیں. پھر ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر تھے جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے 50 سال ہومیوپیتھی کا پریکٹس کی تھی. ان کو بابائے ہومیوپیتھی کہتے ہیں, لاہور کے تھے اور انہوں نے کوئی 8-10 کتابیں بھی لکھی تھیں ہومیوپیتھی کے اوپر. میں نے دیکھا گلگت چترال سے ڈاکٹر فون کر کے ان سے دوائی پوچھتے تھے کہ میں یہ دوائی ریکمینڈ کر رہا ہوں, کیا ٹھیک کر رہا ہوں؟ وہ ہاں کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے تھے. اتنے قابل ڈاکٹر تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے 50 سال کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ میں 2-3 دوائیاں دیتا ہوں, عورت کا جو فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی تو اولاد ہو جاتی ہے. آپ استعمال کروائیں تو اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا میں کیسے کرواؤں, مجھے کیا پتا اس کی کیا پوٹینسی ہے. اس نے کہا جی پوٹینسی 0 ہے, مدر ٹنکچر ہے, جیسے ہربل کوئی چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی دوائی ہے, بالکل آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. خیر ہم نے وہ دوائی بھی استعمال کروانی شروع کر دی تو ہمارا جو ریٹ تھا نا 50% وہ 75% پہ پہنچ گیا. ہم بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی کہ 100 میں سے 75 بندوں کے ہاں مراد پوری ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی ہم اس کی ٹو میں لگے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں راز کھول دے کہ یہ کیسے نعمت ملتی ہے تاکہ لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے. پھر ہمیں ایک چائنیز کیلنڈر ملا. اس چائنیز کیلنڈر پہ لکھا ہوا تھا کہ 1000 سال سے اس کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے عورت کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے مہینے بتائے ہوئے تھے کہ اگر عورت کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو جنوری میں پریگننٹ ہوگی تو بیٹا ہوگا, فروری میں ہوگی تو بیٹی ہوگی, فلاں میں ہوگا تو یہ, فلاں میں ہوگا تو یہ. اب ہم نے اس کے حساب سے بھی بتانا شروع کر دیا, مگر ہمارے تجربے سارے ہی ناکام ہو گئے. غور کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاں اکثر جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے نا وہ آگے پیچھے لکھی ہوتی ہے. چنانچہ میری ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں ابھی تک یہ ہمیں شک ہے کہ وہ 52 تھی یا 53 تھی. سب کہتے ہیں کہ 53 تھی, مگر میری ایک بہن کہتی ہے کہ نہیں تیری عمر 52 جو ہے نا کے حساب سے تھی, اور بھائی نے چونکہ اسکول میں داخل کروانا تھا تو انہوں نے 1 سال کم کر دیا, یعنی دن اور مہینہ وہی رکھا, سال چھوٹا کر دیا, تو انہوں نے 52 کی جگہ 53 کر دیا, لیکن لکھی ہوئی 53 ہی ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں مہینہ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو رزلٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا. اب ہم پھر پریشان کہ یا اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما, کوئی ہمیں اور ایسا راستہ دکھا کہ یہ نعمت ملنی آسان ہو جائے. اللہ کی شان دیکھیے, مجھے ایک کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر ملا اور وہ ریسرچ پیپر اسی کے اوپر تھا کہ جی حکومت نے اتنے $1 ملین مخصوص کیے اور ملک کے جو 20 بڑے گائنیکالوجسٹ تھے نا ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہم تو ڈی این اے کو ڈیکوڈ کر چکے ہیں, اور اس راز کو کھولنا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ لوگ اتنا خرچہ لیں اور 2 سال کے اندر یہ راز ہمیں بتائیں کہ ہم یقین سے کہیں کہ ایسے بیٹا ہوتا ہے اور ایسے بیٹی ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ 20 ڈاکٹر جو گائنیکالوجسٹ تھے وہ بیٹھے, مشورہ کیا کہ بھائی بیٹا کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو بلاؤ اور ان کے
جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کو آپس میں کمپیئر کرو. چنانچہ ہم نے 1200 عورتوں کو رجسٹر کیا. کسی کے ہاں 2 بیٹیاں، کسی کے ہاں 3 بیٹیاں، کسی کے ہاں 4 بیٹیاں. ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا ہی نہیں کسی کے ہاں. 1200 عورتیں ایسی تھیں. ہم نے ان سب کے بلڈ ٹیسٹ لیے. پھر سپر کمپیوٹر پہ ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کی ایک ایک چیز کو کمپیئر کیا کہ ان میں کوئی چیز تو ایک جیسی ہے نا کہ سب کی بیٹیاں ہیں. تو پتہ چلا کہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو سب کی ایک جیسی تھی، ان کی وجہ سے ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہوگی. تو ہم نے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی. ایک وجہ ایسی تھی کہ جس پہ سارے متفق تھے، ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، لہذا ان کی یہ وجہ ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے بیٹی ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھا پوٹاش لیول. ہر بندے کے اندر پوٹاش کا ایک لیول ہوتا ہے. اگر وہ لیول تھوڑا ہو تو بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہو تو بیٹے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم نے ان کا پوٹاش لیول بڑھایا، غذا ایسی دی کہ ان کا پوٹاش لیول بڑھ جاتا. تو لکھا ہوا تھا پھر جب سب کا پوٹاش لیول بڑھ گیا تو ہم نے 1200 عورتوں کو کہا اب تم اپنے خامن سے فیڈ لے سکتی ہو، یعنی کنسیو کر سکتی ہو، بچے کو لے سکتی ہو. تو 1200 عورتوں نے اپنے خامدوں سے بچہ لیا، حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد 1200 عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. تو لکھا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ یہ تحقیق آ گئی ہے تو اب آسان ہو گیا. اب ہر عورت کا پوٹاش لیول کیسے چیک کروائیں بھائی؟ تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلے کے اندر پوٹاش کافی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ عورت صبح اور شام اگر ایک ایک کیلا کھائے، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک عمل اور ایڈ کر دیا کہ یا ولیو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے کیلے کو اور پھر کیلا کھایا جائے تو اس کیلے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ پچھلے 3 سال سے ہم نے جتنی عورتوں کو یہ عمل بتایا کہ عورت جب بھی چاہتی ہے کہ میں اب بیٹا کرنا چاہتی ہوں تو وہ جس دن خامن کے ساتھ ملاپ کرنا ہے اس دن ایک کیلا دن میں اور ایک کیلا رات میں، شام میں، صبح شام کھائے. 3 کیلے بھی چاہے تو کھا سکتی ہے، اور ہر کیلا جو ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کے دم کرے، پھر اس کو کھا لے. عورت نے اتنا کام کرنا ہوتا ہے. اب اگر اس نے دن میں 2-3 کیلے کھائے ہوں گے نا تو پوٹاش لیول اس کا ہائی ہوگا. اگر اس رات وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کا بیٹا ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں حساب رکھ رہا تھا، آپ نے تقریباً کوئی 1500 عورتوں کو یہ عمل بتایا ہوگا، اور اس وقت تک 1500 عورتوں کے ہاں بیٹے ہو چکے ہیں. 100% رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کرنل اسد صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ جدہ میں رہتے تھے. ہم نے واپس آنا تھا تو ان کے ہاں کھانا تھا. تو کھانے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ آئے تو راستے میں انہوں نے بات کی جی کہ میں نے یہاں پہ بڑا کمایا اور میں نے عمارت بنائی اور یہ کیا وہ کیا اور اللہ نے مجھے بہت پیسے دیے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان چلا جاؤں لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا. میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور مجھے سب ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا معیاری کام ہے، تم یہاں سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے بیٹا لو پھر جاؤ. اس لیے میں رکا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی اس کام کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ وہ عمل کریں، اللہ آپ کو فطری طریقے سے بیٹا دے دیں گے. تو یہی عمل میں نے بتایا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ جس دن میاں بیوی نے ملاپ کرنا ہے وہ دن میں 2 کیلے یا 3 کیلے ایسے کھائے کہ ہر کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیو کا لفظ پڑھ کے دم کرے اور پھر اس کو کھا لے. اگر اس رات وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا.
لو جی انہوں نے اس پر عمل کیا اور 6 مہینے رہے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹی نہیں ہے یہ بیٹا ہے. اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تو الحمدللہ اسلام آباد میں ان کی بیوی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے پچھلے 2-3 سال سے بار بار اس کو جو ہے آزمایا ہے، اور میں آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر عام بتا رہا ہوں. خلفاء حضرات بھی اس کو لوگوں کو بتائیں اور علماء بھی بتائیں تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں. جس کی پریشانی دور ہو جائے گی اس کے بدلے اللہ کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور جن کو اللہ نے بیٹوں کی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس پہ بھی شکر ادا کریں، اور جن کو بیٹیوں کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ دے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کو دلیل کے طور پہ بتایا کہ لوگوں تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا تھا، اور تمہاری جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی پیدا کرنے کے جراثیم ہم بناتے ہیں، تم ان کو نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.